السلام علیکم احمد صاحب، تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو ہماری فیملی ہے، جو ہمیں سننے والے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بھی بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی کہانی کی طرف چلیں۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے احمد، وہ ہونے والی ہے ایک ہاسٹل ہے احمد، جس کے اندر کچھ لڑکے والے تمہیں پتہ کہ رہتے ہیں، لڑکوں کا ہاسٹل ہے، اور ہاسٹل کے ساتھ ہی اسکول ہے، بالکل ہاسٹل ہے اور ساتھ بالکل اسکول ہے، بالکل ساتھ اسکول ہے، اور ہاسٹل کے اندر سے اسکول کا راستہ بھی جاتا ہے۔ اچھا، اب میری بات یاد رہے، اب جو ہاسٹل میں جتنے لڑکے رہتے ہیں، اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے، اس نے تنبیہ کی ہوئی ہے کہ رات کے ٹائم ہاسٹل سے اسکول کوئی نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے، جو رہتے ہیں وہ کوئی بھی نہ جائے، اور کوئی آئے بھی نہ، تو رات کے فنکشن اسکول میں نہیں ہوتے۔ اچھا، تو اب احمد، کل ان کا ہے ایک پروجیکٹ، 3 ساتھی ہم، ٹھیک ہے، ان کا کل پروجیکٹ ہے، انہوں نے اسکول میں جمع کرانا ہے۔ اب پروجیکٹ کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، تو اب یہ ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کے ٹائم ہاسٹل کے اندر سے ہی لائبریری جایا جائے اور وہاں جا کے کوئی تیاری کی جائے، چوری چھپے وہاں پہ جایا جائے، جب وارڈن سو جائے گا تو ہم پھر جائیں گے، تو پھر ہم جائیں گے۔ اب انہوں نے تیاری کر لی، رات کے ٹائم میں کتابیں اٹھا کے جب دیکھا انہوں نے کہ وہ کمرے میں چلا گیا رات، تو یہ رات کو چوری چھپے کتابیں اٹھا کے لائبریری میں اندر سے، ہاں، اب یہ اسکول میں داخل ہوئے ہیں۔ اسکول کا جو ہال ہے اس کے اوپر سیڑھیاں چڑھے ہیں، اور سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دیکھو، سیڑھیاں کے بالکل الٹے ہاتھ پہ چڑھنے کے بعد ان کی لائبریری ہے۔ اب یہ لائبریری میں جا کے بیٹھے، انہوں نے لائبریری کی لائٹیں چلائی ہیں، باہر سے ایک دو لائٹ چلائی ہوئی ہے صرف آنے اندر کی۔ اس کے بعد اب یہاں جا کے بیٹھے اور پڑھائی کر رہے ہیں لائبریری کے اندر بیٹھ کے۔ اب پڑھائی کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ وغیرہ ان کی چیزیں وغیرہ انہوں نے اٹھائی ہیں اور تیاری میں لگ گئے۔ اب یاد رہے، یہ جو 3 لڑکے ہیں، اس میں سے ایک لڑکے نے رات کو کہا ہے، رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اور رات کو اس نے کہا کہ یار میں ذرا واش روم سے ہوں، تم دونوں بیٹھو، یہ کہہ کے یہ لڑکا واش روم کے لیے گیا ہے۔ اچھا، ہاں، اب یہ لڑکا واش روم کے لیے گیا، یہ دوسری بندی میں بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جو لائبریری کے سامنے ان کے بالکل کھڑکی لگی ہوئی ہے، اس کھڑکی کے باہر کسی نے دستک دی۔ اب یہی بھی بات سوچ رہے ہیں کہ دوسری منزل اوپر سے کھڑکی، تو باہر کون کھڑکائے گا دروازہ؟ باہر دیکھا کہ شدید ہوا چل رہی ہے، اور اتنی رات کو کون آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے انسنی کر دی، بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے کھڑکی کے ساتھ سے کوئی سایہ گزرا ہے۔ اب دیکھو، جب باہر لائٹ چل رہی ہوتی ہے اور کوئی سایہ وہاں سے گزرے تو اندر تک اس کا ایسے سایہ آتا ہے، اس کی پرچھائی آتی ہے۔ انہوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اس کے ساتھ سے ایک پرچھائی گزری ہے۔ اچھا، اب ان کو ڈر لگا کہ یار یہ سب کون ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ نیچے جو وارڈن ہے اس کو پتہ لگ گیا کہ ہم آ گئے، تو شاید وہ نیچے سے گزرا ہے تو اس کی ریفلیکشن اوپر سے آ گئی۔ انہوں نے یہی سوچا ہے اور کھڑکی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب جب یہ کھڑکی کے پاس گئے تو جانتے ہو کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی کے سامنے ہوا کے اندر، فضا کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے احمد، جس کے بڑے بڑے کالے رنگ کے بال ہیں اور سفید رنگ کا اس نے وہ راک کپڑے کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ عورت کھڑی ہے ہوا فضا میں، سوچو۔ اب یہ دیکھ کے اس کو جیسے پیچھے ہوئے تو ایک دم سے احمد پورے اسکول کی لائٹیں بند۔ اب جب پورے اسکول کی لائٹیں بند ہوئی ہیں، وہ عورت باہر کھڑی ہوئی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ان کو آواز آئی کہ شیشہ ٹوٹا ہے اسکول کا احمد۔ اچھا، کہ وہ جو کھڑکی تھی وہ ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، اور ان کو آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی چلتے ہوئے ان کے قریب آ رہا ہے، ان کے قریب آ رہا ہے۔ اور وہ جو واش روم گیا تھا وہ دوست ابھی نیچے ہی ہے، واش روم کے اندر ہی ہے۔ یہ دونوں اب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے قریب کوئی آ رہا ہے۔ یہ اس عورت سے ڈر کے اس لائبریری سے باہر بھاگ گئے۔ اب جیسے ہی لائبریری سے باہر بھاگے تو ان کو آواز آ رہی ہے کہ نیچے ہال سے کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے کوئی آ رہا ہے۔ ہال سے کوئی آ رہا ہے، ہال کے نیچے واش روم ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا جو دوست ہے وہ آ رہا ہے، تو یہ اب سیڑھیوں کی طرف جا رہے ہیں اپنے دوست کے لیے۔ اب جب یہ سیڑھیوں کی طرف گئے، اب یہ کھڑکی سے ایک عورت دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ کھڑکی سیڑھیوں کی طرف گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہی عورت کھڑی ہے جو ان کو ابھی اوپر نظر آئی ہے، وہی عورت جو پہلے فضا میں تھی اور ان کو اوپر نظر آئی ہے، اب وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہے اور ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان کو اشارہ کر رہی ہے۔ معلوم کیا اشارہ کر رہی ہے؟ ایک کے اوپر، دوسرے کے اوپر دوسری انگلی سے،
और तीसरे के ऊपर के तीसरी उंगली अहमद उसकी, जरा मेरी बात समझो, दोनों की तरफ इस उंगलियों से ऐसे इशारा कर रही है और तीसरा क्योंकि नीचे है तो उसकी उंगली टेढ़ी होकर नीचे की तरफ जा रही है अहमद, नीचे की तरफ जा रही है कि इन तीनों की तरफ इशारा हो रहा है अहमद। अब इन्होंने देखा ये पीछे भागे हैं लाइब्रेरी के अंदर, अलमारी के अंदर इन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। अच्छा, अब ये अलमारी के अंदर इन्होंने बंद किया तो नीचे से इनको आवाज आ रही है कि यार तुमने मुझे डराना था तो मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारी वजह से रात को उस लाइब्रेरी में आया हूँ और तुम मुझे डराने के लिए लाइट बंद कर दी तुमने। ये कैसा मजाक है? ये किसकी आवाज है जानते हो? दोस्त की। ये उसी दोस्त की आवाज है जो वॉशरूम गया था। अच्छा। अब वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आया है, लाइब्रेरी में लाइट बंद है, ये आया और अपनी कुर्सी के साथ जहाँ पे बैठा हुआ था वहां पे इसका मोबाइल पड़ा हुआ है। अच्छा, इसने वहां पे करीब आया और अब जैसे मोबाइल की रोशनी से जलाई है तो क्या देख रहा है मानो? क्या देख? ये देख रहा है कि इसके दोस्त वहां पे नहीं है, क्योंकि वो तो पीछे खिड़की में छुपे हुए, उसमें छुपे हुए अलमारी में, और अलमारी से वो क्या देख रहे हैं कि इसका दोस्त जब उसने खड़ा है, उसने मोबाइल की रोशनी जलाई तो उस रोशनी से नजर आ रहा है कि इसके दोस्त के पीछे वही औरत खड़ी है। अच्छा, वही औरत खड़ी है इसके दोस्त के पीछे और एकदम से इसके कंधे पे हाथ आया। किसके मालूम? ये खड़ा हुआ मोबाइल की रोशनी देख रहा है, उसके कंधे पे हाथ आया, इसके कंधे पे हाथ आया। उसने जैसे पीछे देखा तो ये इसने देखा है कि एक औरत इसके सामने खड़ी है, सफेद चादर ओढ़े अहमद, और उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखें नहीं है अहमद, आंखों की जगह, सिर्फ आंखों की जगह वो खाली छोड़ी हुई है अहमद। अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ आंखों के सुराख है लेकिन आंखें वहां से गायब है। ये इसने देखा और ये डर के वहां पे स्टक हो गया। अब ये वहां पे ऐसे जैसे जम गया, अब ये वहां पे एकदम से रुका हुआ है। उस औरत ने इसके पीछे हाथ रखा है और इसको उस कुर्सी पे बिठाया है, कुर्सी पे बिठा दिया, कुर्सी के साथ खड़ा हुआ है, औरत ने पीछे से हाथ रखा है और कुर्सी पे बिठा दिया है। अच्छा, अब जब उसने कुर्सी पे बिठाया है तो बिठाने के बाद एकदम से बाहर से नीचे से आवाज आई कि कोई भागता हुआ ऊपर आ रहा है। अच्छा, कोई भागता हुआ ऊपर आ रहा है। जो एक भागता हुआ ऊपर आया जिसके हाथ में जो है ना रोशनी है अहमद, और वो दरवाजा उसने आगे खोला तो वो कौन है मालूम? वो सिक्योरिटी गार्ड। उसने अच्छा। आवाज सुनी कि खिड़की टूटी है अहमद। अच्छा। वो उस आवाज से सुन के यहाँ पे आया और आवाज लगा रहे कौन है? उसने सामने देखा कि वो लड़का बैठा हुआ है। औरत नहीं है अहमद, औरत नहीं है, औरत नहीं, औरत गायब है अहमद। वो देख रहा कि सामने सिर्फ लड़का बैठा हुआ है और वो सामने ऐसे देख रहा है, बस हिल नहीं रहा अहमद। और ये दोनों अलमारी में छुपे हुए हैं। ये अलमारी से बाहर निकले, इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड आया। इन्होंने फौरन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अब ये बात यूं है कि रोशनी आ गई है, लाइटें दोबारा चल गई, सारा कुछ दोबारा सेम। लेकिन वो बच्चा जिसको औरत बिठा के गई है वो बिल्कुल वैसे चुप बैठा है। अच्छा, और वो खड़ा नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा। अब जो दोनों उसके पास गए हैं, तो उसके पास गए तो क्या देख रहे हैं मालूम? नहीं, ये देख रहे हैं कि वो बैठा हुआ है अहमद और उसकी आंखें ऐसे है जैसे बंदा किसी को देख के डरा हुआ और वो बिल्कुल जमा हुआ है अहमद। अच्छा, ना हिल रहा है। इन्होंने उसको हिलाया, वो जमा हुआ है अहमद, वो देख रहा है, वो नहीं हिल रहा, जैसे लड़का कोमे में चला गया है। अच्छा, इन्होंने बात को अनसुनी कर दिया। इन्होंने उसको लेके गए, कुर्सी से नहीं उठ रहा है अहमद, कुर्सी से नहीं उठ रहा, कुर्सी उठा के गए कमरे में। अच्छा, रात गुजारी। सुबह प्रोजेक्ट तो दफा हो गया अहमद। प्रोजेक्ट क्या था? लड़की की तबीयत खराब थी, प्रोजेक्ट गया, रात का टाइम हो गया, अगले दिन की रात हो गया। अच्छा, अगले दिन की रात हुई है, हेडमास्टर को नहीं पता कि क्या हुआ। अच्छा, ये परेशान है, हेडमास्टर को नहीं पता कि क्या हुआ इनके साथ। ये रात को लाइब्रेरी में आया है, क्या हुआ कुछ नहीं पता, ना वार्डन वाले ने बताया और ना उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। वो परेशान है। अच्छा, अगले दिन गुजर गया, वो लड़का वही स्टार बिल्कुल हिल नहीं रहा। तीसरा दिन हुआ है, ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, वो देख के परेशान और वैसे ही जमा है, सांसें चल रही है बस। अच्छा, तीसरा दिन हुआ है। इन्होंने कहा कि अब क्या करें, हेडमास्टर को बताया। हेडमास्टर ने जब सुना तो हेडमास्टर के होश उड़ गए। अच्छा, उसने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि रात के टाइम स्कूल नहीं जाना, तो तुम क्यों गए हो? उसने कहा हम तो पढ़ाई करने गए थे, हमें क्या पता था। उसने कहा मैंने तुम्हें मना किया था। उसने इनके बाप को फोन किया। अच्छा, इसके बाप को फोन उठाया, बाद में उठाया, हाँ जी। उन्होंने कहा यह मसला हो गया। उसने सारा मसला इसके बाप को बताया। अच्छा, जिसका लड़का बीमार हो गया। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाप ने क्या किया कि उसके बाप का एक जानने वाला था जो कि एक आलिम था। अच्छा, कुरान वगैरह जानता था, हाफिज आलिम था। वो उसको लेके आया अगले दिन, वो उसको लेके आया अगले दिन। जब अगले दिन उसको लेके आया और उस आलिम ने जब आके इस लड़की की हालत देखी है, उसने कुछ नहीं किया है, उसने जाके लड़की को शक्ल देखी है, लड़के के सर पे हाथ रखा है और हाथ रखने के बाद उसने कुरान की आखिरी जो 4 कुल है जी, सूरत काफिरून जानते हो,
جی اور آخری 4 کل صورت اخلاص آخری جو 4 صورتیں یہ اس نے پڑھی ہیں احمد. اور جیسے اس نے وہ پڑھی ہیں احمد ایک دم سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا. وہ لڑکا جو اٹھ نہیں رہا تھا پچھلے 3 دنوں سے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ یاد نہیں, میں نے دیکھا تھا کہ ایک عورت آئی ہے اور اس کے بعد میں کچھ یاد نہیں, مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا, اسے کچھ بھی اسے یاد کچھ یاد نہیں ہے. بتاؤ, اس کو صرف یہی یاد ہے کہ عورت آئی ہے, اس کے بعد اس کو کچھ نہیں پتا. وہ عالم صاحب آئے, انہوں نے اسکول کا جائزہ لیا اور اسکول کے اندر انہوں نے ایک دفعہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے. اچھا, پورا قرآن پاک پڑھا, قرآن پاک کا ختم ہوا, اور قرآن پاک کا ختم کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اور عالم صاحب چلے گئے, اور آج تک وہ اسکول ہے لیکن اب وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی. یقین کرو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. بس امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو بھی پسند آئی ہوگی آج کی ہماری کہانی بھی. تو آپ کو کیسی کہانی ہماری ہم سے سننی ہے تو یہ آپ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں, اور آپ کے پاس اگر کوئی کہانی ہے تو آپ ہمیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نمبر ملا ہوا ڈسکرپشن میں بھی ہے, اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ ہم جب آپ کی کہانی اپنے چینل پہ چلائیں گے. اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.